السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا سب سے مشہور ترین فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میکڈونلڈز کیسے شروع ہوا اور کیسے وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا سب سے بڑا فاسٹ فوڈ آج میکڈونلڈز روزانہ تقریباً 6 کروڑ لوگوں کو سرو کرتا ہے۔ یہ دنیا کے بیشتر ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ میکڈونلڈز دراصل ایک فیملی کا نام تھا جس کو میکڈونلڈز فیملی بھی کہا جاتا تھا، اور یہ فیملی انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں رہتی تھی۔ 1935 میں یہ میکڈونلڈز فیملی امریکہ میں ہالی ووڈ میں شفٹ ہو گئی۔ اس فیملی کے دو بھائی رچرڈ میکڈونلڈ اور مارس میکڈونلڈ موشن پکچر سٹوڈیو، جہاں پر فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی، اس میں کام شروع کر دیا۔ دوستو، 1937 میں ان کے والد پیٹرک میکڈونلڈ پوری فیملی کے ساتھ ہالی ووڈ سے کیلیفورنیا شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹھیلا نما ریسٹورنٹ شروع کیا۔ اس ریسٹورنٹ کا نام دی ایئر ڈراپ تھا۔ یہ چھوٹا سا فاسٹ فوڈ سٹال کیلیفورنیا کے ایک ایئرپورٹ کے ساتھ شروع کیا گیا، جہاں پیٹرک ہاٹ ڈاگز اور ہینڈ برگر بنا کر لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹھیلا چلتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے اور میکڈونلڈ فیملی کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ 1940 میں دونوں بھائی مارس اور رچرڈ نے اپنے ٹھیلے سے کمائے گئے پیسوں سے کیلیفورنیا میں ہی ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لینے کا فیصلہ کر لیا، جہاں انہوں نے ایک باربیکیو ریسٹورنٹ شروع کیا جس کا نام میکڈونلڈز باربیکیو رکھا گیا، جس کے مینیو میں 25 قسم کی مختلف چیزیں رکھی گئیں، جس میں زیادہ تر چیزیں باربیکیو کی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ 8 سال تک چلا اور میکڈونلڈز بھائیوں کو 8 سال میں ایک بات کا احساس ہوا کہ ان کو سب سے زیادہ پروفٹ ہیم برگر بیچ کر ہو رہا ہے۔ دونوں بھائیوں نے اس ریسٹورنٹ سے باقی تمام چیزیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور صرف ہیم برگر، چیز برگر، چپس، کافی اور سافٹ ڈرنکس اپنے مینیو میں شامل کر لیے، اور اب اس ریسٹورنٹ کا نام صرف میکڈونلڈز رکھ دیا گیا۔ اور تاریخ میں پہلی دفعہ سیلف سروس کا آئیڈیا شروع کیا، جس کا مطلب تھا کہ کسٹمر خود اپنا آرڈر کرے اور خود کھانا اپنے ٹیبل پر لے کر جائے۔ یہ کنسیپٹ امریکی لوگوں کو بہت پسند آنا شروع ہو گیا اور یہیں سے دراصل ماڈرن فاسٹ فوڈ کا آغاز ہوا۔ یہ ریسٹورنٹ لوگوں کو بہت پسند آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میکڈونلڈ کی سیل میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ میکڈونلڈ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کو اپنی فرنچائز دیں گے، یعنی کہ لوگ میکڈونلڈ ریسٹورنٹ مختلف شہروں میں شروع کریں اور پرافٹ کا ایک خاص حصہ میکڈونلڈ بھائیوں کو جائے گا۔ میکڈونلڈ کی پہلی فرنچائز رے کراک نامی شخص کو دی گئی، جس نے کیلیفورنیا میں ایک اور میکڈونلڈ ریسٹورنٹ شروع کر لیا۔ رے کراک نے دیکھتے ہی دیکھتے میکڈونلڈ کی مختلف برانچز امریکہ کے مختلف شہروں میں کھول دی۔ اب ان 2 سالوں میں میکڈونلڈ کی 100 فرنچائز کھل چکی تھی، جن میں زیادہ تر کو رے کراک چلا رہا تھا۔ رے کراک ایک بہت ہی تیز بزنس مین تھا، اور پھر میکڈونلڈ بھائیوں اور رے کراک میں لڑائی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ رے کراک بزنس کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا تھا، جبکہ میکڈونلڈ کے اصل مالک کو رے کراک کی بہت سی باتوں سے اختلاف تھا، لیکن اسی لڑائی کے بیچوں بیچ میکڈونلڈ لوگوں میں بہت مقبول ہو رہا تھا۔ میکڈونلڈ کی تیز ترین سروس، اس کی صفائی اور اس کے برگر، چپس لوگوں کو بہت پسند آ رہے تھے، اور میکڈونلڈ امریکہ میں مشہور ہو چکا تھا۔ دوستو، 1961 میں رے کراک نے میکڈونلڈ بھائیوں سے میکڈونلڈ کے تمام رائٹس خریدنے کا فیصلہ کر لیا اور میکڈونلڈ بھائیوں کو $27 لاکھ کی آفر کر دی۔ دوستو، $27 لاکھ آج تقریباً 80 کروڑ روپے بنتے ہیں، لیکن آپ سوچیں 1961 میں یہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے بنتے تھے۔ میکڈونلڈ بھائیوں کو یہ آفر بے انتہا اچھی لگی اور انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ یوں میکڈونلڈ بھائیوں نے رے کراک کو میکڈونلڈ $27 لاکھ میں بیچ دیا، جس کا مطلب تھا کہ رے کراک اب میکڈونلڈ کا مالک بن چکا تھا۔ لیکن شاید میکڈونلڈ بھائیوں کی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ ریسٹورنٹ کچھ ہی عرصے میں امریکہ کا سب سے بڑا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ بننے والا ہے۔ رے کراک نے اپنی عقل مندی اور زبردست بزنس سکل سے اگلے 2 سالوں میں میکڈونلڈ کو ایک نئی اونچائی اور ایک نئی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا۔ 1963 میں میکڈونلڈ کے پورے امریکہ میں 800 ریسٹورنٹ کھل چکے تھے۔ رے کراک کو کافی پرافٹ ہو رہا تھا۔ اسی سال میکڈونلڈ کا مشہور برگر فش و فلی بھی متعارف کرا دیا گیا۔ دوستو،
1967 में अब रे क्रॉक ने फैसला किया कि अब मैकडोनल्ड को दूसरे मुल्कों में भी फैलाया जाएगा और मैकडोनल्ड की पहली ब्रांच अमेरिका से बाहर कनाडा में खोल दी गई। 1972 तक मैकडोनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडोनल्ड्स के एसेट तकरीबन 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुके थे। मैकडोनल्ड की सेल 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी थी और रोजाना दुनिया में कहीं ना कहीं एक नया मैकडोनल्ड खुल रहा था। मैकडोनल्ड्स भाई ये देखकर शायद अपने फैसले पर पछता रहे होंगे। दोस्तों, आज मैकडोनल्ड दुनिया में बर्गर बेचने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जहां मैकडोनल्ड दस्तयाब नहीं है और इनमें एक नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इस वक्त मैकडोनल्ड हर साल अरबों डॉलर की सेल करता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको मैकडोनल्ड के मुतल्लिक कुछ हैरत अंगेज चीजें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अमेरिका में काम करने वाले 8 लोगों में से एक बंदे ने कभी न कभी मैकडोनल्ड में काम जरूर किया होगा। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में जो जोकर आपको नजर आता है, जो मैकडोनल्ड के बाहर बेंच पर बैठा हुआ दिखाई देता है, वो दरअसल 1963 में बनाया गया था और जो पहला शख्स जोकर बनकर हर जगह मैकडोनल्ड को रिप्रेजेंट करता था और मैकडोनल्ड के हर इश्तिहारात में काम करता था, उसको अपने वजन की वजह से मैकडोनल्ड ने नौकरी से निकाल दिया था। मैकडोनल्ड की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडोनल्ड हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने की और मुख्तलिफ फास्ट फूड प्रोडक्ट्स बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, मैकडोनल्ड तकरीबन रोजाना 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को सर्व करता है, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से कहीं ज्यादा है। मैकडोनल्ड हर सेकंड तकरीबन 75 हैम बर्गर बेचता है। आप सोच सकते होंगे कि मैकडोनल्ड हर साल कितने हैम बर्गर बेचता होगा। दोस्तों, एक और बात, और वो ये है कि मैकडोनल्ड हर साल सिर्फ अमेरिका में 10 लाख लोगों को नौकरी देता है और आप में से कई लोग अब तक मैकडोनल्ड जाकर इनके बर्गर खा चुके होंगे।